ہاں نہیں وہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ خلا جو ہے جیسے وہ مطالبہ کرے گھر میں ہو جائے، تو میں نے کہا خلا گھر میں نہیں ہوتا. خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اس پہ مرد کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے عورت کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے. البتہ عورت خود اسے طلاق کی طرح خلا نہیں دے سکتی کہ میں نے تجھ سے خلا لیا جا فارغ تم مجھ سے، ایسا نہیں کر سکتی. وہ عدالت سے رجوع کرے گی. عدالت بھی خامند کو نوٹس دیتی ہے، بلاتی ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ دولہے میاں نہیں جاتے، کہ بھی میں جاؤں گا تو وہ بولیں گے سائن کرو، وہ نہیں جاتا. حالانکہ عدالت ایسا بھی نہیں کہ وہ آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سائن کرو، اس کو سمجھاتی ہے عدالت. عدالت سمجھاتی ہے، بجھاتی ہے، عورت کو بھی سمجھاتی ہے، مرد کو بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھو اس نے یہ تیرے اوپر الزام لگائے بھی تو گھر میں راتوں کو دیر سے آتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، مارتا پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ عدالت بھیج. اگر وہ نہیں مانتا یا نہیں آتا تو پھر 2-3 پیشیوں کے بعد عدالت یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کو حق خلا دے دیتی ہے. وہ اس کو خلا نامہ جاری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں انہوں نے مسئلے کو گڑبڑ کر دی ہے. اچھا، ایک خلا اور ایک فسخ. خلا کا حق بے شک عورت کے پاس ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے وہ راضی ہو. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مال دے کر اگر اپنی جان کو چھڑا لیتی ہے. لیکن اب یہاں یہ بڑی عام ترین بات ہے کہ قرآن کہتے ہیں فَبِيَدِي عُقْدَةُ النِّکاح، کہ نکاح کی گرہ بہرحال مرد کے ہاتھ میں. اس کی ایکسیپشن جو ہے نا وہ مرد کے پاس ہے. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ بھئی میرا کوئی حق بنیادی طور پر غصب کیا جا رہا ہے یا اس کو سلب کیا جا رہا ہے، مثلاً اس میں اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی اہلیت نہیں ہے، یا وہ کر نہیں رہا، یا اس کا نان نفقہ بالکل ادا ہی نہیں ہو رہا، یا وہ بالکل اس کے قریب آئی اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس عورت کے یقینی قطعی حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ عدالت جا کر فسخ نکاح کروا سکتی ہے. بہرحال ہمارے ہاں یہ جو خلا ہے یہ باقی دیگر مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے. جس طرح باقی معاملات میں لین دین میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہاں ہم یہ تو بات کر رہے ہیں، اہم ترین بات جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور سید عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی خاص مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے شوہر سے طلاق کو طلب کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور ہمارے ہاں اس کی حوصلہ شکنی یوں کرنی چاہیے. ہمارا عدالتی نظام اس قدر گڑبڑ ہے کہ یہاں یوں ہوتا ہے کہ اگر لڑکا چلا گیا بیرون ملک نوکری کرنے کے لیے، پیچھے سے جناب نوٹس آئے اس کے پتے پر، اس کو پتہ ہی نہیں، واپس آتے تو آگے اس کی بیوی کے 2 بچے بھی ہوئے ہوتے ہیں، بیوی کے 2 بچے کسی اور سے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ جب تک یہ کالر میرے ساتھ ہیں، 2 کالرز منتظر ہیں. میں آپ کی طرف موقف لینے ہوں گا، آپ سے ہی آغاز آ جائے گا پھر ہم نظر انداز ہوتے ہیں. جی فرمائیے. ایسے نہیں ہوتا ہے، 3-3 4-4 باریاں ہو گئی ہیں. دیکھیں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے طلاق جو ہے وہ شرائط کے ساتھ مرد دے گا. صرف طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی، اور ان شرائط میں عورت کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، شوہر کا غصے میں نہ ہونا ضروری ہے، مذاق نہ کرنا ضروری ہے، اور ارادہ طلاق اس کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی شرائطیں، گواہ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں. خلا میں خاتون تقاضا کرتی ہے، اب شوہر، خاتون تقاضا کرتی ہے اور مہر معاف کرتی ہے، وہاں شوہر اسے طلاق دینے کا حق رکھتا ہے. اب اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو خاتون حاکم شرع سے رجوع کرے گی. اچھا، ہمارے یہاں اس کوڈ کی طلاق شرعن. میں ایک بات بہت واضح کر دوں، ہماری بہت سی بیٹیوں کو بہت سے لوگوں نے کورٹ سے طلاق دلا کے دوسری شادیاں کی ہیں، وہ ابھی بھی پہلے شوہر کی بیوی ہیں. فقہ جعفریہ میں جن لوگوں نے کورٹ سے طلاق لی ہے ان کی طلاق نہیں ہوئی ہے، وہ اب تک پہلے شوہر کی بیوی ہیں، اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گی گناہ میں پڑی ہوئی. اسی لیے میں نے ضد کی کہ موقع دے دیں، کیونکہ لوگوں کو دین سے کیا تعلق ہے، مسجد سے کیا تعلق ہے. جنازہ ہوگا تو پڑھا دیں گے، نکاح ہوگا تو پڑھا دیں گے، باقی احکام شریعہ جیسے حضرات نے بتایا نہیں پتہ ہے. اس کی وجہ سے لوگ حرام کام میں مبتلا ہو رہے ہیں. صرف اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو ہمارے ہاں علماء نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں،
وہ کمیٹی تحقیق کرتی ہیں، تحقیق کر کے مرجع تقلید تک بھجوا دیتی ہیں، پھر وہ حاکم شرع کے عنوان سے، یا جیسے ہم مجتہد ہیں تو حاکم شرع کا اختیار رکھتے ہیں، وہ طلاق دے سکتے ہیں، ورنہ اتنا آسانی سے طلاق نہیں ہو سکتا.